اور اگر کبھی حدیثوں کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھا جائے تو صحابہ کرام میں بھی دو طرح کے لوگ موجود ہوا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں۔ کبھی اگر حدیثوں کی کتابوں پر نظر دوڑائی جائے تو ایسے ایسے صحابہ کرام بھی ملیں گے جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہمیں خیر کے بارے میں بتائیے، اے اللہ کے رسول ہمیں نیکیوں کے بارے میں بتائیے، ایسے احکام کے بارے میں بتائیے کہ جس کو کرنے سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی، ایسے اصول بتائیے کہ جس کو کرنے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوگا، یا ہمیں ایسی چیزوں کی حکم دے، ایسے بھلائیوں کا حکم دے کہ جس کے کرنے پر اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ وہیں پر کچھ ایسے بھی صحابہ کرام ملیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہ پوچھتے تھے اے اللہ کے رسول ہمیں برائیوں کے بارے میں بتائیے، اللہ کے رسول ہمیں شر کے بارے میں بتائیے، ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیے کہ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیے کہ جس پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہو، ہمیں ایسے چیزوں کا حکم دیجئے یا ہمیں ایسی باتیں بتائیے کہ جس پر اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو۔ یعنی کچھ صحابہ کرام بھلائی کے بارے میں سوال کرتے کہ ہمیں وہ کام بتائیے کہ ہم اس نیکی کو کریں، اور کچھ صحابہ کرام برائی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ہمیں وہ برائی بتائیں تاکہ اس برائی سے ہم بچیں، کیونکہ جب ان برائیوں سے ہم بچے رہیں گے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہوگا کہ ہم جب ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ کنت اسألہ عن الشر، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کنت اسألہ عن الشر، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے متعلق سوال کرتا تھا، گناہ کے بارے میں سوال کرتا تھا، ایسے شر خیفتن کہ جس برائی کا مجھے احساس نہ ہو لیکن اس برائی کو کرنے پر اللہ رب العالمین بہت زیادہ ناراض ہوتا ہو، اسی لیے میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا تاکہ میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ایسی ایسی برائیوں سے بچا کر کے رکھوں۔ تو یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ایک رسول ہیں کہ جو برائی کا سوال کرتے اور اپنی زندگی کو ان برائیوں سے باز رکھتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جیسے کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جسے ہم آپ دنوں رات کر گزرتے ہیں لیکن شاید ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ شاید یہ گناہ ہوگا، شاید یہ گناہ نہیں ہے، اس طرح کی ذہن یا اس طرح کی باتیں شاید ہمارے ذہنوں میں ہو۔ اسی وجہ سے کچھ ایسی برائی، کچھ ایسے شر، کچھ ایسے اعمال کہ جن کے بارے میں لوگوں کا گمان اور لوگوں کی سوچ یہ کہ یہ گناہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ایسے گناہوں کو بیان کیا جائے کہ جسے لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا وقت ہے۔ موبائل میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اسکرول کرتے ہیں، اسے پار کرتے ہیں، اس میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں، کچھ گندی چیزیں آتی ہیں، کچھ گانے آتے ہیں، کچھ میوزک آتی ہیں جس میں انسان، ہم سب جانتے ہیں کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر ان گناہوں کو، ان برائیوں کو، ان گانوں کو، ان فلموں کو، ان اداکاروں کو، ایسے اداکار جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوا کرتے ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی سپورٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ان کے لیے ہم اپنے وقت کو لگائیں، یہ بھی ایک بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں نے بتایا بس۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں انسان گناہ تصور نہیں کرتا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر
کہ انسان کو توجہ دینا چاہیے، چاہے وہ فیلڈ میں ہو، کرکٹ کے میدان میں ہو، فٹ بال کے میدان میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ وہ ایک حدیث لکھتے ہیں کہ یجیء صاحب النخامۃ فی القبلۃ یوم القیامہ وہی فی وجہہ۔ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یجیء صاحب النخامہ، یعنی رسول کی حدیث لکھتے ہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یجیء صاحب النخامہ فی القبلۃ یوم القیامہ وہی فی وجہہ، کہ جو انسان پچھم کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، چاہے وہ پان کھا کر تھوکے، چاہے وہ انسان اپنے بلغم کو نکال کر کے تھوکے، چاہے وہ انسان کچھ چبا رہا ہو اس کو تھوکے، اگر پچھم کی جانب، قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکتا ہے تو رسول کی حدیث یجیء صاحب النخامۃ فی القبلۃ یوم القیامہ وہی فی وجہہ، کہ جو اس کی گندگی ہے، منہ سے نکلی ہوئی گندگی، منہ سے نکلی ہوئی جو فاسق مادہ ہے، وہی گندگی کل قیامت کے دن انسان کے چہرے پر لگا ہوگا۔ اسی گندگی کو انسان کے چہرے پر کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لگا ہوگا، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید دھیان نہیں دیتے یا پھر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن شاید قبلے کا دھیان نہیں ہوتا ہے۔ پچھم کی طرف ہم منہ کر کے تھوکنا، اس کی طرف بہت سارے گندگی کو نکالنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع کیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر صحابہ کرام کی بات کی جائے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام یاد رکھیے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما بصقت عن یمینی منذ اسلمت، کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ حدیث سنا ہے اور اس وقت سے لے کر جب سے میں نے اسلام قبول کیا، آج تک میں داہنے جانب بھی نہیں تھوکتا ہوں، آج تک میں داہنے جانب بھی نہیں تھوکتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ قرآن و حدیث کے سب سے پہلے مخاطب اگر کوئی ہیں، قرآن و سنت کے سب سے پہلے حقدار جو ہیں عمل کرنے والے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہ صحابہ کرام میں سے معاذ بن جبل کہتے ہیں ما بصقت عن یمینی منذ اسلمت، کہ خدا کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے داہنے جانب نہیں تھوکا ہے۔ تو چونکہ وہ صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ آج ہماری تھوڑی سی غفلت، آج ہماری کچھ دیر کی لاپرواہی کل قیامت کے دن ہمارے لیے رسوائی بنے گی، اور کل قیامت کے دن وہ گندگی ہمارے چہرے پر لگا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسی برائی یا ایک ایسی شر جسے شاید ہم کبھی ذہنوں میں آیا بھی نہ ہو کہ یہ ہماری یہ کوئی برائی ہے یا کوئی گناہ کا کام ہے۔ ہم میں سے ہر انسان چپل پہنتا ہے، ہر انسان جوتا پہنتا ہے۔ کبھی انسان کھیت گیا یا کبھی لمبے سفر میں گیا، انسان کا ایک چپل ٹوٹ جاتا ہے، ایک چپل یا ایک جوتا ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کرتا کیا ہے کہ ایک جوتا یا ایک چپل کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، دوسرا چپل پہن کے آتا ہے، یعنی ایک چپل پہن کر کے آتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے صحابہ کرام کو یہ بات کہی تھی، کہا تھا کہ لا یمشی فی نعل واحدہ، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان ایک جوتا یا ایک چپل نہ پہنے۔ لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی بھی ایک جوتا یا ایک چپل نہ پہنے۔ اور ایسا دیکھا جاتا ہے، اب کون جانے کہ یہ گناہ کا کام ہے، کون سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ کون سی گناہ ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گناہ کیوں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی کہ آخر یہ گناہ ہے تو کیوں ہے۔ کہا لأن الشیطان یمشی فی نعل واحدہ، لأن الشیطان یمشی فی نعل واحدہ، یہ رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے پیارے رسول کا فرمان ہے، وصیت ہے کہ ایک چپل میں چلنا یا ایک جوتے میں چلنا یہ شیطان کی چال ہوا کرتی ہے، جو اسلام کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ شیطان کی چال ہے۔ مشی الشیطان و مشی الشیطان، یہ جو ایک چپل یا ایک جوتے میں چلنے والی چال ہے یہ شیطان کی چال ہے۔ اسی لیے ہر وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، ہر وہ انسان جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اگر کبھی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو ایک چپل یا ایک جوتے میں نہ پہنے، یا تو دونوں پہنے یا دونوں اتار دیں، لیکن ایک چپل یا ایک جوتے میں پہننا
یہ رسول کی حدیث کی مخالفت ہے اور یہ رسول کی حدیث کا سمجھ لیجئے ایک طرح سے پامالی ہے۔ اسی لیے جو برائیاں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے برائی ذہنوں میں انسان کو ہونا چاہیے۔ یہ رسول ہے، رسول اللہ جو ہمیں جوتا پہننے تک کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ رسول ہے جو ہمیں چپل پہننے کا تک کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انسان کی زندگی میں کیسے وہ دن و رات کو نافذ کرے، کیسے گزارے، کیسا پہنے، کیسا کھائے، تمام زندگی کے ہر موڑ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بس غور و فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بس اصول کے مطابق اور شریعت کے مطابق اگر زندگی کو نافذ کرنا سیکھے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے بہت سارے لوگ مردوں کو دیکھتے ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں۔ مرد لوگ بڑے شان کے ساتھ عورتوں کی طرح ہاتھ میں مہندی لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ پھول کی ڈیزائننگ بنا کے مہندی لگاتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھوں میں خوبصورتی کے لیے مہندی لگاتے ہیں، جبکہ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لعن اللہ المتشبہین بالنساء من الرجال۔ اگر کبھی دیکھنا ہو، حدیثوں کی کتابوں میں کھنگالنا ہو تو دیکھ لیجیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء، اور کبھی کہا من النساء بالرجال۔ یہ جو الفاظ ہے وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو عورتوں کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دیا ہے، عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دیا، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن مرد لوگ جو مہندی لگاتے ہیں، ہاتھوں میں خوبصورت زینت بناتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ ہاں مہندی لگا سکتے ہیں، کب؟ اگر کوئی بیماری ایسی ہے جس میں ڈاکٹر اجازت دے تو مہندی لگا سکتے ہیں، داڑھی میں مہندی لگا سکتے ہیں، بالوں میں مہندی لگا سکتے ہیں، لیکن خوبصورت عورتوں کی طرح ڈیزائننگ بنا کر ہاتھوں میں مہندی لگانا، پیروں میں مہندی لگانا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت ہے۔ بڑے شان کے ساتھ عید کے موقع پر دیکھیں، تہوار کے موقع پر دیکھیں، شادی کے موقع پر دیکھیں، بڑے شان کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ ہاتھوں میں مہندی لگایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت ہے لوگوں، یہ لعنت والے کام ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ حدیثوں کی کتابوں کو کبھی پڑھنا پلٹیں تو ایسی حدیثیں بھی ملیں گی، لعن الرسول، لعن اللہ والرسول، تو کبھی لعن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ہاتھوں میں مہندیاں لگایا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان پر دھیان دینے کی ضرورت ہو لوگوں، اور اپنے آپ کو مردوں کے لسٹ میں شامل رکھیں، اپنے آپ کو مردوں کے لسٹ میں شامل رکھ کر ایسی چھوٹی چھوٹی برائی کر کے اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کریں، چھوٹے چھوٹے کام کر کے اللہ کے رسول کو ناراض نہ کریں، چھوٹے چھوٹے کام کر کے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق نہ بنیں، اللہ اور اس کے رسول کے لعنت کے حقدار نہ بنیں۔ اپنے آپ کی زندگی کو تھوڑا منزہ، تھوڑا مصفح اور تھوڑا صاف ستھرا بنانے کی کوشش کریں۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ ایسے گناہ ہے، یہ ایسے خرافات ہیں، سماج کی ایسی زہریلی برائی ہے کہ بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارا بڑا بھائی، چھوٹا بھائی اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ سماج کے لوگ، وہ مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو، اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ تو اتنا یاد رکھیے، جو ہاتھوں میں مہندیاں لگایا کرتے ہیں یہ بھی بہت ہی گناہ کا کام ہے، بلکہ یہ جان لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام ہے ہاتھوں میں مہندیاں لگانا۔ اور افسوس ہوتا ہے، بڑے شان کے ساتھ لگایا کرتے ہیں۔ کبھی غور کرے انسان کہ آپ اس انسان کو ناراض کرتے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اس رسول کو ناراض کرتے ہیں جو قیامت کے دن اپنے امتیوں کے لیے پریشان رہے گا۔ لوگوں ان تمام چیزوں میں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک ایسے گناہ بتاؤں جس میں اکثر لوگ ملوث ہیں، سونے کے سلسلے میں انسان جو ہے پیٹ کے بل سوتا ہے، الٹا سوتا ہے۔ انسان کو چاہے سیدھا سوئے یا پھر داہنے کروٹ پہلو کے بل سوئے، جو رسول اللہ کا طریقہ تھا علی الجنب، یعنی پہلو کے بل یا پھر سیدھا سوئے، لیکن انسان کہ پیٹ کے بل الٹا سوتا ہے۔ یہ جو الٹا سونے والا ہے، یہ الٹا سونے والا آپ کو بتاؤ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کہتے ہیں تلک ضجعۃ اہل النار،
तिलका ज़िजातुन अहलुन नार, ये जहन्नमियों लोगों की नींद है। इस तरीके से जहन्नमी लोगों का ये सोना है, यानी जो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं वो लोग ये सोना सोते हैं। ये जो सोने का तरीका है पेट के बल सोना, ये जो उल्टा सोते हैं, ये तो इस तरीका सही नहीं है। इसी वजह से सहाबी रसूल अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ नाम याद रखिएगा, अबू ज़र ग़िफ़ारी, ये कहते हैं कि मैं उल्टा सोया हुआ था। अना मुज़तजिउन, कि मैं उल्टा सोया हुआ था। तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पैर से इशारा किया और बताया, ये जो सोना, ये जो नींद है, ये जो नींद ले रहे हो, ये जहन्नमियों का सोना है। ये जो सोने का जो तरीका है, जो ख़ाबिद, ये जो गफलत है, ये जहन्नमियों का सोना है। इसीलिए खुद भी और अपने बच्चों को भी इस तरह के सोने से मना करना चाहिए कि जो सोना गलत है, जो रसूलुल्लाह की तालीम के खिलाफ है। और यह जानिए जहन्नमियों लोगों का सोना, जहन्नमियों की सिफात है, एक सिफत है ये, जहन्नमियों की एक सिफत है ये, इस तरीके से सोना, पलट करके सोना। इसीलिए शायद अगर हमारे जहन में हो कि ये गुनाह का काम नहीं है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये गुनाह ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी नाफरमानी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी वजह से हमें चाहिए कि इस पर ध्यान देनी चाहिए। और एक आम चीज इंसान से देखिए, रसूल की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, कि आदम का हर बेटा गुनहगार है, चाहे कोई भी हो। आदम का हर बेटा गुनहगार है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबुन, कि आदम का हर बेटा गुनहगार है, लेकिन बेहतर गुनहगार कौन है? जो तौबा करने वाला हो। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह लिखते हैं और हदीसों की किताबों से इस्तिदलाल करते हुए लिखते हैं, खंगाल करके, कहते जैसे इंसान है, जुमा का दिन है, आज जुमा का दिन है, आज इंसान से गुनाह का काम हुआ, वो तौबा कब करता है? अगले जुमा को। तो कहते हैं ये जो एक हफ्ता, ये जो बीच में छोड़ा है तौबा करने के लिए, जो लेट किया है, ताखीर किया है, का इसका अलग से गुनाह मिलेगा। इंसान का है कि अत्तौबतु अलल फौर, यानी इंसान से जब गुनाह हो तो उस फौरन उसकी तौबा करनी चाहिए। ये तरीका है। अगर वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद तौबा करता है तो उसे 2 तौबा करनी होगी। एक तो उस गुनाह का तौबा करना होगा जो गुनाह उससे सरजद हुई है, और एक वो तौबा करनी होगी जो उसने ताखीर किया है, जो तौबा करने में लेट किया है, उसकी तौबा उसे इंसान को करनी होगी। इसी वजह से कहा कि 2 गुनाह, ये भी ऐसे गुनाह है जिसे हम गुनाह नहीं समझते। इसी वजह से इसको भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। और एक आम फैशन, ये जो टखने से नीचे कपड़ा लटकाने वाला मामला है, टखने से नीचे, शादी में है टखने से नीचे लटकाए, फैशन है। कंपनी में काम कर रहे हैं, टखने से नीचे कपड़ा लटकाया हुआ, क्योंकि वो फैशन है, ये अच्छा माना जाता है। ये जो कपड़े से, ये जो टखने से नीचे कपड़ा लटकाने वाला मामला है, लोगों, अल्लाह के रसूल की हदीसों को अगर देखा जाए तो सबसे पहले दुनिया में 2 चीजें हैं, दुनिया में 2 नुकसान है। सबसे पहले जान ली, दुनिया में 2 नुकसान है। जो टखने से नीचे कपड़ा लटकाने का और पहनने का, दुनिया में 2 नुकसान है। एक नुकसान तो यह है जो हदीस में साफ है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुखय्यिलीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन टखने से नीचे लटकाने वालों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं रखता। और दूसरी जो नुकसान है खुसिफा बिही, कि एक इंसान बड़े टखने से नीचे कपड़े को लटका कर बड़ी शान के साथ घूम रहा था, तो कहा खुसिफा बिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जमीन में धंसाया। फहुवा यतजलजलु इलल अर्ज़ यौमल क़ियामा, और कयामत तक वो जमीन में धंसता चला जाएगा, वो धंसता जा ही रहा है। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल। खुसिफा बिहा, कि उसे जमीन में धंसा दिया गया उस कपड़े को टखने से नीचे लटकाने की वजह से। फहुवा यतजलजलु इलल अर्ज़ यौमल क़ियामा, और कयामत तक वो जमीन के अंदर धंसता चला जाएगा। तो ये जो कपड़े को टखने से नीचे लटकाने वाला मामला है, लोगों, इतना जानिए जहन्नम का हिस्सा है, ये आग का हिस्सा है। और खुद भी गार्जियनों की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, खुद उस पर अमल करें और अपने बच्चों को देखें, अपने बच्चों को ध्यान दे, बताएं। सिर्फ करोड़पति बन करके सदक़े जारिया कमाया नहीं जा सकता है।
सिर्फ करोड़पति बन करके सदक़े जारिया हासिल नहीं की जाती है। आप अगर अपने बच्चों को तालीम देकर मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे कि बेटा तरीका सही ये है और गलत तरीका जो तुम कर रहे गलत है, आपके मरने के बाद अगर बच्चा उस पर अमल करता है तो खुदा की कसम मरने के बाद भी बाप को सवाब मिलेगा, मरने के बाद भी माँ को सवाब मिलेगा। कब? जब बाप या गार्जियन या वालिद या पिता माता अगर सही तरबियत करे अपने बच्चों की तब। वरना आप कहें मेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मेरा बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है, लोगों की नजरों में अच्छा बनाकर रसूलुल्लाह की नजरों में तो वो गिरता है, अल्लाह की नजर में तो वो लानत का मुस्तहिक बनता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, लोगों तवज्जो देने की जरूरत है। ये सिर्फ मुख्तसर समझिए, बात अगर इस पर की जाए तफसीली गुफ्तगू तो बहुत लंबी बातें जाएंगी, लेकिन सिर्फ इशारे और किनारे आप समझ लीजिए कि एक ऐसा अमल है कि शायद मरने के बाद ये गुनाह जारिया बन सकते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को जानने के बाद रहनुमाई न की। इसी वजह से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारे इंसानों को मालदार बनाता है, बहुत सारे इंसानों को मालदार बनाता है, अल्लाह का फजल है। तो इंसान से जब पूछा जाए कि आप मालदार कैसे बने, आप इस पद पर इस ओहदे पर आज हैं कैसे हैं, कहते ये मेरा जो टैलेंट है और मेरी इल्म है। क्या कहता है? मेरा टैलेंट है ये और ये मेरा इल्म है। तो याद रखिए, ये जो इंसान कहता है मेरा टैलेंट है और ये मेरी अपनी इल्म है, तो खुदा की कसम ये जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। ये जवाब, ये जो मेरा टैलेंट है और मेरी इल्म है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब क्या पसंद है कि इंसान से जब पूछा जाए भाई आप इस पद पर आए, आप जो हैं इतने बड़े मालिक बने, कैसे बने, तो ये कहा जाए सबसे पहले कि अल्लाह का फजल है। सबसे पहले कहा जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए कि अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का माल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ है, ये कहा जाए। ये ना कहा जाए, क्योंकि आपको बताऊं ये जो कहा था टैलेंट की बात और इल्म की बात, ये सबसे पहले किसने कहा था जानते हैं? मूसा की कौम से एक इंसान था कारून, और ये कारून एक ऐसा बादशाह था जो तौरात का बहुत बड़ा जानकार था, तौरात का बहुत बड़ा आलिम था कारून। और ये बिजनेसमैन भी था बहुत बड़ा, चूंकि बिजनेस की गोया का अच्छी जानकार भी था तौरात का, और बिजनेस का तरीका मालूम था। और इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह कुरान तफसीर में लिखते हैं कि बिजनेस के साथ साथ इसकी जुबान बड़ी मीठी थी। यानी जब इंसान को बिजनेस का तरीका आता हो और फिर जुबान मीठी हो तो फिर उसके दौलत के अंबार ही लग जाए। जुबान मीठी हो, बिजनेस में जुबान जब तक मीठी ना हो इंसान कहाँ बिजनेस करेगा। तो कहा उसकी जुबान बड़ी मीठी थी कारून की, और दूसरा जो बिजनेस के बारे में वो पढ़ा लिखा था, तौरात का जानकार था, वो किताब जो मूसा पर नाजिल हुई थी। तो उसको जब पूछा गया कि आज जो सोने और चांदी के बड़े बड़े कमरे बना के रखे हुए कहां से मिला, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जवाब को कुरान में लिखा है, कभी पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये उसका जवाब है। कहा था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये जो आज मुझे इतना कुछ मिला है ना, ये मेरा इल्म है बस। ना तो उसने अल्लाह का नाम लिया, ना अल्लाह के फजल का नाम लिया, ना अल्लाह के एहसान को गिनाया। कहा ये मेरा इल्म है, मेरा टैलेंट है। और इसी जवाब की वजह से परवरदिगार ने उसके मालो दौलत को जमीन में धंसाया था। इसी जवाब की वजह से परवरदिगार ने उसके सारे सोने और चांदी के खजाने को जमीन में धंसा दिया कयामत तक के लिए, क्योंकि उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया था। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माल के फितने से बच जाएं तो हमेशा ये कहा, दो चीजें बचने के दो तरीके हैं। एक, जब आपसे सवाल किया जाए तो ये कहें कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह का दिया हुआ है। और दूसरा तरीका यह है कि सदका व खैरात किया करें। एक कहें अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, और दूसरा यह है कि ये आप सदका व खैरात किया करें। इससे इंसान जो माल दौलत के फितने से बच जाएगा। रसूल की हदीसों को देखा जाए तो कहा सबसे बड़ा फितना है, औरतों के फितने के बाद सबसे बड़ा फितना यह माल दौलत का फितना है। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में भी सराहत के साथ मौजूद है। इसीलिए लोगों चाहिए कि इन तमाम चीजों में ध्यान दें और गौर व फिक्र भी करें। और दूसरी चीज यह है कि दीन के मामले में इंसान अकल को दखल न दे। दीन के मामले में ये जो दीन का ताल्लुक है इसमें अकल न दौड़ाए। कहने का मतलब यह है कि पता नहीं है कब्र का अजाब कैसा होगा, हमें समझ नहीं आती, या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मरे हुए को कैसे दोबारा जमा करेगा, हम मर जाएंगे, जल जाएंगे, कोई जल जाता है हड्डी तक नहीं मिलती, उसके निशान तक नहीं मिलता। तो ये जो दीन का मामला इसमें अगर अकल को दखल देंगे
تو پھر یاد رکھیے گا کہ انسان کی زندگی تباہ ہو جائے گی، انسان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا، دین میں اگر عقل کا دخل ہوتا، یہ جو ہم موزے پر مسح کرتے ہیں تو اوپر مسح کرتے ہیں، موزے پر مسح جو کرتے ہیں اوپر مسح کرتے ہیں، اگر عقل ہوتا، عقل کا دخل ہوتا، دین میں عقل چلتی تو کہتے ہیں نیچے مسح کیا جائے، کیونکہ گندگی تو نیچے لگتی ہے، اوپر کیوں مسح کرتے ہیں، نیچے کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت کے دین کے معاملے میں زیادہ عقل نہ دوڑائی جائے، دین کے معاملے میں کیا دوڑایا جائے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے تو ایسا کیا جائے، اللہ کے رسول نے ایسی تعلیم دی ہے تو اس عمل کو کیا جائے۔ دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے عقل کو دیکھا جائے گا، اپنی عقل نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کے احکام کو دیکھا جائے گا، رسول اللہ کے فرمان کو دیکھا جائے گا۔ دین کے معاملے میں اگر ہر انسان اپنی اپنی رائے کو دیکھنے لگے، ہر انسان اپنی اپنی عقل کا استعمال کرنے لگے تو ایک دین کو 75 دین بنا کر کے رکھ دیں گے، ایک سمجھ کو 75 سمجھ بنا کر کے رکھ دیں گے۔ اسی وجہ سے دین کے معاملے میں احتیاط کریں، اور جب ایسی بگاڑ آئے گی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں عقل کو زیادہ دوڑائیں، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، تقدیر کے مسائل پہ الجھیں، اور اللہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا، قبر میں کیا ہوگا، فرشتے کیسے آئیں گے، کہاں رہیں گے، ہم کیسے فرشتوں کو جواب دیں گے، قبر میں کہاں جگہ نہیں رہتی ہے، یہ تو بہت سارے سوالات لوگوں کی طرف سے آتے ہیں۔ تو یہ جو ایسے سوالات ہیں جو انسان کو سوائے پریشانی کے ڈالنے کا کچھ نہیں ہے، کچھ ملنے والا ہے نہیں، کچھ فائدے اور رزلٹ ملنے والے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں چاہے کہ تھوڑا احتیاط برتیں۔ زندگی میں ایسے ایسے گناہ ہوتے رہتے ہیں انسانوں سے اور شاید وہ احساس نہیں ہوتا۔ اور آخر میں خطبہ ختم کرتے کرتے ایک بات اتنا کہہ دے رہا ہوں، ایک جمعہ کی اذان کے بعد اگر بہت تاخیر سے جو آتے ہیں، یہ بھی ایسے گناہ ہیں۔ مسجد بھلے آ جائیں آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں، لیکن یہ جو تاخیر سے آنے والا مسئلہ خصوصاً جمعہ کے دن، تو اتنا جانیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید ہم اور آپ اس کا احساس نہ کر سکے۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہر جمعہ کو خصوصاً سورہ جمعہ پڑھی جاتی ہے، ہر جمعہ کو جمعہ پڑھی جاتی ہے، جس میں ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ لیکن نہیں، جمعہ کی اذان ہو گئی ہے، ابھی جماعت کھڑے ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو 15 منٹ الاؤ جلا کر تھوڑا آگ تاپ لیں، آگ کے کنارے بیٹھے ہیں، کوئی اذان کے بعد نہانے گیا ہے کہ کیا آدھا گھنٹہ ہے ابھی خطبہ چلے گا، آدھا گھنٹہ بعد جائیں گے، تو کوئی جمعہ کی اذان کے بعد دکان سے آئے گا کہ ارے بہت ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ ادھر، آدھا گھنٹے میں ہمارا ہو جائے گا، یا کچھ کام کاج ہے پہلے کر لیتے ہیں، 5 منٹ بچے گا، 10 منٹ بچے گا، تب ہم آ جائیں گے۔ خدا کی قسم لوگوں، یہ طریقہ غلط ہے۔ کیوں؟ آسمان سے فرشتے آئے ہوتے ہیں جمعہ کے دن، آپ جان لیں ایک چیز، آسمان سے فرشتے آئے ہوتے ہیں، اور ہر وہ انسان جو جمعہ کے دن اذان سے پہلے آتا ہے، جمعہ کے دن اذان سے پہلے آتا ہے، ان لوگوں کا نام لکھ کر کے اللہ رب العالمین کے وہاں پیش کیا جاتا ہے، وہ رجسٹر، وہ صفا، اور اس سمجھ لیجیے نامہ اعمال اللہ کے وہاں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ اتنے بندے ہیں جو جمعہ کے دن اذان سے پہلے آنے والے لوگ ہیں، فہرست گنایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، لوگوں کے نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ خفیہ نیکی، چھپی ہوئی نیکی کل قیامت کے دن سبب بنے گی نجات کا، جنت جانے کا اور جہنم سے بچنے کا، یہ نیکی، کیونکہ ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا۔ کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام، انسان ہے بہت بڑی مجبوری ہے، تاخیر سے آ گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کے نہا دھوا کے آرام سے بیٹھے ہیں، کرسی میں بیٹھے ہیں، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، قہوہ چائے پی رہے ہیں، آگ کے سامنے بیٹھے، لوگوں یہ طریقہ غلط ہے۔ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن پہلے اذان سے پہلے آنے کا اہتمام کریں، جمعہ کے دن اذان سے پہلے آنے کا اہتمام کریں۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور کسی کا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پہلے آ کر کسی پر احسان کر دیں گے، آپ کا اپنا بھلا ہے، آپ کا خود کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا کر کے رکھے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہ ہمیں ہر ایسے خرافات سے، شر سے، برائی سے، فتنے فساد سے بچائے رکھنا جو ایمان کو کھوکھلا کر دے اور آخرت کو خراب کر دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔